مرزا کے حوالے سے دفع کرو جی. یہ یاد رکھنا ہر فتنے کے نا کچھ وقت ہوتا ہے، وقت چل رہا ہے، فتنہ اس وقت زور و شور پہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے حضرت کو نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. اچھا، لیکن اس وقت فتنہ ساتھ چڑھ کے بول، لیکن آپ دیکھیں گے حضرت تو اس کو چھوڑ دو اس کے حال میں. وہ جو کچھ کہہ چکا ہے نا، اور جو کچھ بول، کوئی اس کی زبان سے محفوظ ہے. امام حسن بصری تھے شاہی، جنید بغدادی تھے شاہی، باجزید شاہی کوئی، غوث پاک شاہی کوئی، بابا فرید شاہی کوئی. بات تو صحیح ہے. میں بس دیکھ رہا ہوں کہ وہ ذات کتنی حلیم ہے. میں بھی ایسے اوپر دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ اس جیسے لعنتی لوگ ابھی تک زندہ ہیں. پرانے وقتوں میں نا جب کوئی جھوٹ بولا کرتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ بندر بن جاتا تھا، خنزیر بن جاتا تھا، مطلب الگ الگ قسم کے نا گھٹیا جانور بن جایا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا. اللہ ظاہر کتنا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. ورنہ جتنا اسے ڈھچے قسم کے آدمی نے جس کے نام کے ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر، کس کا ڈاکٹر ہے؟ کڈنی اسپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، سرجن ہے، کیا ہے یہ؟ جس طرح سے تم لوگ کہتے ہو کہ انجینئر یہ کوئی نام ہے، اس کو چاہیے کہ جب یہ انجینئر ہے تو جا کے رکشے کھولے، موٹر سائیکل کھولے اور ٹوٹیاں کھولے، ٹوٹیاں بند کرے. مطلب یہ انہوں نے آج کل ایک چٹکلا چھوڑا ہوا. تو یہ جو ڈاکٹر مصباح الحق ڈاکٹر والا لفظ ہے، تو تم بھی جا کے یار میرے بھائی کام کرو، پتھری نکال جا کے کسی کے مسانے میں سے، کسی کے گردے ٹھیک کر جا کے، یا اگر ڈنگر ڈاکٹر ہے تو جا کے کسی کی چوچک نکال، وہ جو اکثر بیماری جانوروں کو لگی ہوتی ہے، بھینسوں کٹوں کا علاج کر جا کے، جانوروں کا علاج کر جا کے. جو تیرا کام ہے ادھر کیا تو نبی پاک کے دین کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کرتا پھر رہا ہے. بڑا تیرا انسولین جیسا منہ ہے یار. کوئی ایک نہیں اس کی زبان سے محفوظ رہا جس کی اس نے بے ادبی یا ان کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں جو مان رہے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ان کی عقل پہ کیسے پتھر پڑے ہیں. ڈاکٹر مصباح الحق جو تو اتنی جھوٹی کہانیاں پھینکتا ہے، غوث پاک نے یہ کیا، بابا فرید نے ایسے کیا، ادھر دیکھا سونا ادھر دیکھا سونا. مجھے اس چیز کا جواب دے. ملک میں غربت کتنی ہے، آئے دن لوگ پھانسی لگ جاتے ہیں، لوگ زنا کی طرف جا رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، کدھر گیا سونا، ادھر سونا ادھر سونا. اللہ کی مرضی میں نہ شامل ہو تو تمہارے بزرگ تو کیا تم کیا کوئی بھی اس دنیا کے اندر کوئی بھی جو اس ٹائم ڈیمینشن کے اندر ہے وہ ایسے مکھی تک نہیں ہٹا سکتا، خارج تک نہیں کر سکتا. باقی تو چلو چھوڑو. اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت جی چھوکرے کا لفظ بولا اور بول کے وہ آج تک اس پہ دلائل دے رہا ہے. اس نے کوئی توبہ نہیں کی، اس نے کوئی معافی نہیں مانگی، وہ اپنے جملے اس نے واپس نہیں لیے کوئی. وہ آج تک حضرت ڈٹا ہوا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے چھوکرا کہنے سے. اللہ حضرت جی مفتی راشد صاحب ہیں جی، علماء نے چیلنج کیا اس کو حضرت کہ دکھا کٹ کے کوئی عربی کا ورڈ کہ جس کا معنی چھوکرا بنتا ہو، کوئی عربی کا لفظ نکال کے بتا، کوئی کٹ کے داس کے جس کا معنی وہ اللہ کے تجھے اللہ ہدایت دے. میں کیا تجھے کہوں، تو کیا ان بچوں کو بتا رہا ہے. ہم تو آج تک بزرگوں سے یہی سنتے آئے اور ہم نے بچوں کو بھی یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ ذات تھی کہ کافر بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے. بے حیا تو ان کو کیا بتا رہے ہیں. ہم تو بچوں کو یہ بتاتے رہے. ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، اپنے تو اپنے اور بیگانے بھی صادق اور امین کہتے تھے. اور کتیا تو چھوکرے کا لفظ بولتا نبی علیہ السلام کے لیے. اور میں حیران ہوں ان ماننے والوں پہ بھی کہ کیسی عقل پہ پتھر پڑے ہیں ان کے. ہم یہ سنتے آئے، ہم بزرگوں سے یہ سنتے آئے، ہم بچوں کو یہ بتاتے رہے کہ وہ نبی پاک کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے. تو کیا بات کر رہے؟ اس لیے پتر اس کو چھوڑ دو، اگنور کرو اس کو. ٹھیک ہے اس وقت فتنہ اس کا سر چڑھ کے بول رہے ہیں. مفتی راشد صاحب ہیں اور ہمارے بڑے علماء ہیں جو اس کا جواب دے رہے ہیں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ انجینئر محمد علی مرزا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولا کہ کل کا چھوکرا. اب انہوں نے کل کا چھوکرا نعوذ باللہ من ذالک کوئی یہ نہیں بولا کہ وہ خود بولنا چاہ رہے ہیں ایسا کچھ. انہوں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اس ٹائم کے جو امیر ترین قبائل کے ویل سیٹلڈ لوگ تھے نا، ان میں جب ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا نوجوان سامنے آتا ہے اور وہ آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو دین تم لوگوں نے پکڑا ہوا ہے وہ سارا جھوٹا ہے اور جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ سچا ہے، اور اسی واحد کی طرف چلو جو میرا اور تم سب کا مالک ہے. اب ذرا 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں، آپ نے ساری زندگی بزرگوں والی گزاری ہے، یعنی کہ جھوٹ پہ، قصے کہانیوں پہ، اور ادھر سونا ادھر سونا. 12 سال پرانی باتیں زندہ ہو گئی. اب امام مہدی علیہ السلام آ جاتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوگا نا کہ میں امام مہدی علیہ السلام ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہوں. اب وہ آ کے بولتے ہیں
کہ میں امام مہدی ہوں، اور وہ نماز ویسی پڑھتے ہیں جس طرح سے اہل حدیث پڑھتے ہیں، اور وہ آگے تمام یہ جتنے بھی یہ بریلوی یا دیوبندی جتنے حضرات ہیں ان کو آگے بولتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، اور جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو یا جن طریقوں پہ تم چل رہے ہو وہ طریقے صحیح نہیں ہے، تم اس طرف چلو جہاں میں آپ چلوں گا، کیونکہ وہی راستہ میرے نانا جان کا ہے، وہی راستہ میرے نانا جان کے گھرانے کا، اور وہی راستہ میرے نانا جان کے صحابیوں کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ لوگ غلط چل رہے ہو، اس طرف چلو۔ جسٹ تھنک، آپ کو تو نہیں پتا وہ امام مہدی علیہ السلام ایسا ہی ہے، وہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے بتایا، تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچیں؟ ایون یہ نعوذ باللہ من ذالک، میں جسٹ ایک بات کر رہا ہوں، میری بات کو نا نیگیٹو مت لیجیے گا۔ جس طرح سے قاسم ایک ہے جناب محمد قاسم، جس کے بارے میں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہے، ایون وہ خود اپنے بارے میں کہتا رہ گیا کہ میں امام مہدی ہوں، مجھے خواب آتے ہیں ایسے۔ میں نے نیچے کمنٹس پڑھے ہیں، لوگ پتہ اسے کیا کہتے ہیں؟ شکل دیکھ اپنی ہیں، داڑھی تیرے منہ پہ ہے نہیں، کلین شیو آدمی ہے، بولا تو اسے جاتا نہیں ہے، کسی نے بولا یہ تو میٹھا ہے، کسی نے بولا یہ تو بے وقوف انسان ہے، اس کی شکل پہ نور نہیں ہے، پتھر جیسی شکل ہے، کسی نے کیا کسی نے کیا۔ انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے، مطلب انفارچونیٹلی وہی امام مہدی نکل آتے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ پھر آنے والے لوگ کہیں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے کچھ لوگ تھے، وہ امام مہدی علیہ السلام کو کہتے تھے کل کا چھوکرا۔ تو یہ بات کو تھوڑا سا سمجھنا میرے بھائی، سمجھنے والی بات ہے۔ اگر میں اس کو نیگیٹو لے لوں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ننگی تلواریں نکل جائیں اور گردنیں اتر جائیں، جو ریئلٹی ہے۔ مفتی منیر صاحب جواب میں ہو، تو کیا تیرا علمی لیول ہے کہ تجھے مفتی، تو پہلے مفتی راشد ہوتے نبڑنا، اس کی طرف نہیں آتا، ریاض قادری صاحب کو چھیڑے گا، مفتی منیر صاحب کا نام لے گا، دینا جواب مفتی راشد صاحب کو۔ آپ بھی جتنے بیٹھے ہو مفتی راشد صاحب کو سنو، الحمدللہ ہر اس کی خباثت کا انہوں نے تسلی بخش جواب دیا۔ کیا مذاق ہے میرے؟ الحمدللہ 1400 سال ہونے کو آئے، تو ساری ہسٹری بدل دی تم نے۔ امام غزالی تو شاہ کوئی نہیں، جلال الدین سیوطی تو شاہ کوئی نہیں، ہیں جی؟ اچھی بات نہیں، اس لیے ٹھیک ہے اس وقت اس کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، کچھ دن میں تم دیکھنا یہ ریکارڈ رہے گی بات میں، تم اس کا حال دیکھنا کیا ہوگا، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو تو بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ باپ الیاس قادری مجھے جواب دیں، مفتی منیب الرحمان مجھے جواب دیں، سرکار وہ اس لیے ان لوگوں کو ٹیکل کر رہا ہے، مفتی راشد کو اس لیے وہ ٹیکل نہیں کر رہا۔ مفتی راشد کیا ہے؟ مفتی راشد نے ایک وہ کہانی جو تم لوگ سناتے ہو اسی کہانی کو سنایا کہ غوث پاک نے مرید کی طرف دیکھا، وہ تاب نہیں لا پایا تو وہ جل گئے، جو کہ وضو کروایا کرتا تھا غوث پاک کو۔ آج جب حدیثوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی اپنے غلام کی طرف اس طرح سے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھ بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑے اخلاق سے دیکھا، بڑے پیار سے دیکھا۔ اور اگر وہ مفتی منیب الرحمان کو کہتا ہے تو مفتی منیب الرحمان کے ہاتھ کے اوپر 5 لاکھ علماء کی جو ہے وہ بیعت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب وہ بندہ آ کے ڈیفائن کرے گا قرآن کے حوالے سے، حدیثوں کے حوالے سے، ان بزرگوں کے حوالے سے، تو پھر جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا، تم لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ اب وہ مفتی راشد سے یا تم سے یا کسی اور سے مناظرہ کرے، سوالوں کے جواب دے، تو تم لوگ تو ختم نہیں ہوں گے۔ 5 لاکھ لوگوں سے ایک بندہ ڈیلی ملتا ہے، یا ڈیلی 2 لوگوں سے بھی ملتا ہے، اگر اس بندے کی عمر 10 سال بچی ہے یا 20 سال بچی ہے، یہ 5 لاکھ لوگوں سے کیسے مل پائے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہی نہیں کہ ایک فائنل بندے سے بات کی جائے جس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے وہ بھٹکے پڑے ہیں۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے، کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ تنخواہ بڑھانا کس کو کہتے ہیں؟ سیٹھ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ یہ سیٹھ کا دینا اور سیٹھ سے ڈائریکٹ مانگنا، حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے۔ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹھ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹھ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچوکلے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ استنجا خانے میں، لیٹرین میں، گھر کے واش روم میں ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے، اب وہ چاہے مردانہ ہو چاہے زنانہ ہو، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، یہ سب گھر والے اسی کو پہن کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر وہ جینٹس کی چپل ہے مردوں کی تو عورت پہنے گی تو یہ گناہ گار ہوگی۔ عام طور پر دونوں ہی اصناف ہوتی ہیں، دونوں ہی قسمیں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتی ہیں، ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں، بچوں کی امی بھی ہوتی ہے، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب، تو ایک مردانہ چپل ہونی چاہیے واش روم میں، ایک لیڈیز چپل ہونی چاہیے، 2 جوڑیاں ہونی چاہیے، ہر ایک اپنے اپنے چپل پہن کر استنجا خانے میں جائے۔ یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، اس کو سب اپنا لیجئے، ورنہ کئی گھروں میں اس طرح نادانی تک گناہ ہو رہا ہوگا، ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اور رہ گئی باپا الیاس قادری کی بات، وہ تو آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ ہے میرے بھائی. وہ تو غسل وقت بنا ہوا ہے آج کل، جس کے بارے میں وہ عمران اتاری وہ موٹا سانڈ کلیم کرتا ہے کہ الیاس قادری نے کسی مادر جات نبی نے کی آنکھوں پہ لائٹ پھیری، ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں واپس آ گئی. اور ابھی ان کا عید کا سیگمنٹ گزرا ہے جس کے اندر سارے اندھے کٹے تھے، بہرے کٹے تھے، لولے لنگڑے کٹے تھے. اس میں تو ان کو دعائیں دی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز تم سے لی ہے تو وہ تمہیں واپس مل جائے گی روز قیامت والے دن، اس کا نیم و بدل تمہیں جنت ملے گی. یہ ہے جی تمہارے غسل وقت. حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے، اور اللہ غسل وقت کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کو آنکھیں دے دیتا. جس کے ہاتھ نہیں تھے ہاتھ نکل آتے، بعد جیسے درخت کی شاخیں نکلتی ہیں پاؤں نکل آتے. وہ غسل وقت بنے ہوئے نا، وہ اوپر صحیح بات کر رہا نا. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ڈونیشن دیتے ہیں دعوت اسلامی والوں کو، اور انہی کہانیوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی، انہی جھوٹوں کی وجہ سے تم تمام لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے. تو وہ اگر ان دو لوگوں پر باتیں کرتے ہیں نا تو بھائی وہ کرنا حق ہے، وہ کرنا جائز ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے گمراہ کیا ہوا ہے تمام کے تمام لوگوں کو. سمجھ رہے میری بات کو؟ اور وہ چھوکرے والی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہضم ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو، تو مجھے کمنٹ میں آپ نے جواب ضرور دینا ہے. خیر یہ ویڈیو یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. کچھ بھی سمجھ آیا ہو یا کوئی بھی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے آپ نے ضرور شیئر کرنے ہے کمنٹ میں. اور ہاں، جانے سے پہلے آپ لوگوں کے مشورے کے مطابق میں نے 2 چینل اور کریٹ کیے ہیں. ایک تو ہے آدی ٹیک 2.0 اور ایک ہے آدی ٹیک 3.0. ان دونوں کے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ نے لازمی ان دونوں چینلوں کو سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ میں نے ایک جو ہے وہ تھیم بنائی ہے، تھیم سیٹ کیا، آپ کو پسند آئے گا. ایک دن اس پر ویڈیو، دوسرے دن اس پر، تیسرے دن اس پر. اگر میرا کوئی بھی چینل سسپینڈ ہو جاتا ہے، انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرا چینل اڑ جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو باقی بیک اپ میں 2 چینل میرے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی فل سپورٹ کی ضرورت ہے، لازمی کیجیے. انشاءاللہ تعالی اس طرح کی میں ویڈیوز ڈیلی بیس پر الگ الگ چینلوں پر اپلوڈ کروں گا. تھینک یو سو مچ. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. دیجیے آدی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.